الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ محبت فرمائی، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پاک کیا اور پاک کر کے اپنے گھر میں ہم کو اول وہلے کے اندر پہنچا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ورنہ اس زمانے کے اندر 70% مسلمان ایسے ہیں جو ناپاک رہتے ہیں، جنابت کی حالت میں رہتے اس کے بعد غسل نہیں کرتے ہیں. بلکہ قبرستان میں بھی اب چلے جائیں گے تو قبرستان میں جنازہ کھڑا ہوتا ہے، نماز شروع ہوتی ہے تو ایک مجمع سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے آپ تو کہتے ہیں ہماری پاکی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پاک رکھا. جو انسان ناپاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، تو اللہ نے ہم کو پاک کیا. اور جو انسان پاک ہوتے ہیں ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو مسلمان پاک رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی حفاظت کا نظم کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. ایسے شخص کے لیے جو پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کا نام دیا گیا معقبات. معقبات شفٹ بدلنے والے، ڈیوٹی بدلنے والے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تم صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. صبح یاد کرو، شام کو یاد کرو. وجہ اس کی یہ بتائی کہ جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح اللہ کے پاس جاتے ہیں، شفٹ ان کی چینج ہو جاتی ہے، اور دین کے فرشتے صبح میں نازل ہو جاتے ہیں. تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، عبادت کے ساتھ رہو، تاکہ جانے والے فرشتے تم کو عبادت کی حالت میں چھوڑ کر جائیں اور آنے والے فرشتے تم کو عبادت کی حالت میں پائیں. اور شام کو ذکر کرو اس لیے کہ دن کے فرشتے جائیں گے تم کو عبادت کی حالت میں چھوڑ کر جائیں گے، رات کے فرشتے آئیں گے تو تم کو عبادت کے ساتھ پائیں گے. اس طریقے سے فرشتے شفٹ بدلتے ہیں. تو ایسے فرشتے جو مسلمان شریعت کے اعتبار سے پاک رہتے ہیں، یعنی غسل کے ساتھ رہتے ہیں، تو ایسے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کی جاتی ہے. باڈی گارڈز اللہ تعالیٰ کی جانب سے نامزد کیے جاتے ہیں. دنیا کے جو باڈی گارڈز ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ باڈی گارڈز رکھتے ہیں، ان کا بھروسہ نہیں. بہت سارے دنیا کے اندر وزیر اعظم ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اوپر گولی ان کے باڈی گارڈز نے چلائی، ان کے باڈی گارڈ سے گولی چلائی اور وہ مر گئے. دنیا کے باڈی گارڈ سے خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے، پیسہ بھی دینا پڑتا ہے، ان کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے، اور اوپر سے بھروسہ کوئی بھی نہیں. اور یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ ایسے بندے کے لیے شفٹ بدلنے والے فرشتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ يَحْفَظُونَهُ اس کی حفاظت کرتے ہیں، مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ کہاں سے حفاظت کرتے ہیں؟ دنیا کا باڈی گارڈ آگے ہوگا تو آگے سے حفاظت کرے گا، پیچھے سے نہیں کر پائے گا. پیچھے ہوگا تو پیچھے سے کرے گا، آگے سے نہیں کر پائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ آگے سے حفاظت کرتے ہیں، پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں، چاروں طرف سے حفاظت کرتے ہیں. اور کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں. تو اللہ نے ہم کو پاک کیا. تو شریعت کی پاکی کیا ہے؟ کہ انسان کا باغسل ہونا، جنابت سے پاک ہونا. اور اس سے بڑھ کر پاکی کیا ہے؟ کہ وضو کے ساتھ ہونا. اللہ تعالیٰ کو وضو کے ساتھ اپنے گھر کے اندر پہنچا دیا. جن انسان وضو کے ساتھ ہوتا ہے، وضو کی بڑی فضیلتیں ہیں، وضو کی بڑی فضیلتیں ہیں. جو انسان باوضو ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا. شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا دشمن کون ہے؟ شیطان سے پوچھا تیرا دشمن کون ہے؟ تو شیطان نے کہا سب سے پہلے تو آپ میرے دشمن ہیں.
اور فرمایا دوسرا تو کہا کہ جو مسلمان باوضو رہتے وہ میرے دشمن ہیں، باوضو رہتے ہیں وہ مسلمان شیطان سے حفاظت میں رہتے ہیں، شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور دوسرا جو مسلمان باوضو رہے گا اس کے لیے بہت سارے اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں، شیطان کے وساوس سے محفوظ رہتا ہے، بہت سارے عمل کرنا آسان ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، باوضو ہے انسان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہے، غربت سے دن گزر رہے، غربت سے رات گزر رہی ہے، صبح کا فاقہ ہے، شام کا فاقہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میری غربت ختم ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، 1000 مرتبہ یہ پڑھنا، 1000 مرتبہ یہ پڑھنا، اس کو قبرستان میں جا کے پڑھنا، اس کو وہاں پہ جا کے پڑھنا، ایسے نہیں بتاتے، سمپل بتاتے تھے اور مجرب بتاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہا کر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیرے پر وسعت کی جائے گی، یوسع علیک رزق، تیرا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ طہارت کے ساتھ رہتا ہے انسان، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے، اس کے راستے بند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے راستوں کو کھول دیتا ہے طہارت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اتنے سارے لوگ مسجدوں کے اندر ہیں، اس لیے سب سے پہلے کیا کریں کہ ہمارے اندر جو ایک احساس کمتری پیدا ہو گئی ہے، ایک بدگمانی پیدا ہو گئی۔ آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں، اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوتا تو اتنے سارے لوگ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں نہیں آ جاتے، ہے نا۔ انسان اپنے گھر میں کس کو بلاتا ہے؟ جس کو پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے گھر کے اندر اتنے سارے لوگوں کو بلا دیا، اور ایسے پوری دنیا کے اندر کتنی ساری مسجدیں ہیں، وہ سارے کے سارے وضو کر کے غسل کر کے آدھا گھنٹہ پہلے مسجدیں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ راضی ہے ہم سے، لیکن لوگوں نے اس طریقے سے ماحول بنایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہم جس ماحول کے اندر زندگی گزارے اس ماحول کے اندر بدیاں بہت زیادہ ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے، گناہ اپنے عروج کے اوپر ہے، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، گناہوں سے بچنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اس لیے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ ہم سے ناراض نہیں، اللہ بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا حالات ہے، اس کے حساب سے فیصلے کرتا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کا دین ختم ہو جائے، لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے بیزار ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے لوگ بدگمان ہو جائے۔ یہ پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو توڑ دیا جائے، بدگمان کر دیا جائے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، کس کے ذریعے سے؟ بافواہہم، اپنے افواہوں کے ذریعے سے۔ یہ سارے میڈیا جو ہے نا وہ افواہیں پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور چاہتے ہیں کہ اس سے دین مٹ جائے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اپنے دین کو مکمل کرے گا، اپنے نور کو مکمل کر دے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹے فاطمہ سے فرمایا فاطمہ تھوڑا صبر تو کر لے، تھوڑا صبر میں کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا دین ہر کچے پکے گھر کے اندر پہنچ جائے گا، تو اس دن کو مٹا نہیں سکتا ہے جس دن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے گا۔ یہ دن مکمل ہو کر رہے گا، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں، یریدون، چاہتے، ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان کی چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بیزار ہو جائے، بدگمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا نور مکمل ہو کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر اس کو ناپسند کرتے ہو، چاہے کافر اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اچھا، دنیا کا جو ویشوک آقا بنا ہوا ہے نا، دنیا کے جو آقا بنے ہوئے ہیں، ہاں، امریکہ اور یوروپ، یہ دنیا کے آقا بنے ہوئے ہیں، ان کے یہاں پر تھنکر بیٹھتے ہیں، تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں اور پوری دنیا کو ریسرچ کرتے ہیں، پھر وہ فارمولا پاس کرتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کیا جائے گا تو ایسا ہوگا، اس طریقے سے کیا جائے گا تو اس طریقے سے ہوگا، اس طریقے سے تھنکر بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں پوری دنیا کو۔ تو اس کے اندر ایک فارمولا یہ دیا کہ اگر تم مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو ختم کرنا چاہتے ہو،
تو بے حیائی کو عام کر دو۔ بہت سارے فارمولہ دیے انہوں نے۔ سب سے پہلا سب سے غلیظ فارمولہ جو آج پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، مسلمان ملکوں کے اندر بھی سیکولرزم۔ سیکولرزم چل رہا ہے ہمارے ملک میں، سیکولرزم ہے کہ بھائی لوگ بیٹھے، پارلیمنٹ بیٹھے، کوئی فیصلہ کیا شراب حلال ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا، قرآن اور حدیث کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ سیکولرزم کیا ہے؟ لا مذہبیت، اس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ مسلمان ملکوں کے اندر بھی ہے سب سے پہلی غلاظت جو ڈالی گئی دنیا کے اندر، ایک تھنکر نے دی امریکہ کے کہ سیکولرزم قائم کر۔ اور دوسرا کیا دیا انہوں نے؟ انٹرسٹ بیس کیپٹل، کہ جتنا بھی جس کے پاس پیسہ ہوگا انٹرسٹ بیس ہوگا۔ 5 لاکھ رکھ سکتے ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ لون دکھانا پڑے گا۔ تو آپ کا جو کیپٹل ہے وہ انٹرسٹ بیس ہے۔ اور انٹرسٹ کہاں سے آتا ہے؟ ہندوستان کی بینک سے نہیں آتا ہے۔ ہندوستان تو خود 176 لاکھ کروڑ دیوے کے اندر ہے۔ دیوا کس کا ہے؟ قرضہ کس کا ہے؟ ورلڈ بینک کا دیوا ہے۔ اور ورلڈ بینک کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ ویسوک آگاؤ کے ہاتھ میں۔ پوری دنیا کے جو بھی کیپٹل ہے وہ ان کے انڈر کے اندر ہے۔ ہاں، یہ فارمولہ انہوں نے دیا کہ پوری دنیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، اسلام کیسے ختم ہوگا، فارمولہ دیا، بے حیائی کو داخل کر دیا جائے، بے حیائی داخل کرو اس کے اندر۔ اور انہوں نے یہ بھی نوٹ بھی کیا کہ بے حیائی کو تم اسلام کو ختم کرنے کے لیے داخل کر رہے ہو، لیکن سب سے پہلے تمہارے مرد اور تمہارے عورتیں اس کے اندر داخل ہو جائے گی، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر بے دینی کو داخل کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے فارمولہ تو دیا کہ بے دینی کو داخل کرو، بے حیائی کو داخل کرو، بے حیائی کو داخل کرو، پردے چھین لو، اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ نوٹ یہ بھی کیا کہ مسلمانوں کی عورتوں کے سر کے اوپر سے دوپٹے کھینچنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے نبوی تعلیم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہماری عورتیں ہمارے مرد ختم ہو جائیں گے چلے گا، لیکن اسلام ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے فارمولے پر عمل کیا، بے حیائی کو عام کیا جائے۔ تو جتنے بھی ڈیز منائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے بے حیائی کے لیے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے آ گیا بے حیائی کا، روز ڈے آ گیا بے حیائی کا، برتھ ڈے آ گیا بے حیائی کے لیے، یہ ڈیز منائے جاتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر پروموٹ کیا گیا 31 کی نائٹ کو، ہے نا، کل کی رات ہے، کل 31 تاریخ ہے، 2022 ختم ہو جائے گا اور 2023 لگ جائے گا۔ 2022 تاریخ بن جائے گا، اتہاس بن جائے گا، اور 2023 کی صبح جو ہے روشن ہو جائے گی۔ پوری دنیا کے اندر پروموٹ کیا گیا 31 کی رات کے اندر جتنی بے حیائی ہوتی ہے اتنی پورے سال کبھی نہیں ہوتی ہے۔ شراب، کباب، جوا، ناچ گان، ڈانس اتنا زیادہ ہوتا ہے اس رات کے اندر۔ اتنا پروموٹ کیا کہ مسلم ملکوں کے اندر بھی اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، شہروں کو دلہن بنایا جاتا ہے 31 میں۔ دبئی کو کل دیکھنا آپ، اور خالی یہ نہیں کہ برج خلیفہ کے اوپر سے جو پٹاخے پھوڑ دیے، شراب اور کباب کی ریل پیل ہوتی ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو 31 کے اندر پہلی مرتبہ شراب پیتے ہیں، پہلی مرتبہ شراب کے عادی ہوتے ہیں۔ اور کتنی ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں دنیا کے اندر جن کا پہلی مرتبہ ان کی عزتوں کو 31 میں جو تار تار کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے لوگ گوا جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر بے حیائی ہے، قریب کے لوگ دمن چلے جاتے ہیں بے حیائی کے لیے، اور زیادہ دور نہیں جا سکتے تو ریور فرنٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اور اس کا لاجک کیا بتایا جاتا ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے، خوشیوں کے ساتھ ختم کرو، 2022 کو خوشیوں کے ساتھ الوداع کرو، اور 2023 کو خوشیوں کے ساتھ الوداع ویلکم کرو، تو پورا سال اچھا گزرے گا۔ اس طریقے سے اس کو لاجک دیا جاتا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، اسلام کا لاجک یہ نہیں ہے، اسلام کا لاجک یہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سالوں کو ترتیب دی گئی نا، اسلامی سال کون سا؟ ہجری سال ہے۔ یہ شمسی سال بھی اللہ کا ہی ہے، سورج بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، یہ سورج سے چلتا ہے، سورج بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن جب ہجری سال کو جب ترتیب دیا جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المومنین امیر المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیبنٹ بلائی۔ کیبنٹ کہاں پہ بلائی؟ مسجد نبوی کے اندر۔ وہاں پہ کوئی پارلیمنٹ ہے؟ زرق برق کے ساتھ کوئی پارلیمنٹ نہیں تھا۔ مسجد نبوی سے پوری دنیا کے جو ہے نا معاملے حل کیے جاتے تھے، پورے اسلامی ملک کے معاملے حل کیے جاتے تھے۔ اور کتنی بڑی حکومت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 12 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر آپ اکیلے بادشاہ ہیں، اور اس کا معاملات کہاں سے چلتے ہیں؟ مسجد نبوی سے چلتے ہیں۔ اگر اس کو اسکوائر کلومیٹر کے اندر کر دیا جائے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر زمین کے اوپر حضرت عمر کی حکومت ہے، اور معاملے طے کیے جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر کیبنٹ بلائی، پورے 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی حکومت کے معاملات مسجد نبوی سے طے کیے جا رہے ہیں۔
سارے کام مسجد نبوی سے ہوتے ہیں، خیر کے، فلاح، رفائی، سوشل جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے مسجد نبوی سے ہو رہے ہیں۔ اور آج ہماری مسجدوں کا حالت کیا ہے کہ مسجد کے مسائل بھی مسجد سے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیبنٹ بلائی، صلاح کار صحابہ کو بلائے اور کہا کہ دیکھو ہماری حکومت، ملک روم جو ہے نا وہ فتح ہو گیا، ملک روم فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا، سارے کے سارے ملک فتح ہو گئے، ہماری حکومت جو ہے نا البانیہ تک پہنچ چکی ہے، یورپ کے اندر پہنچ چکی ہے، اور وہاں سے خطوط آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کون سی تاریخ کو آئے، اور یہاں سے بھیجتے پتہ نہیں چلتا کون سی تاریخ کو گئے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوئی کیلنڈر بنانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ صلاح کرو، آپ مشورہ دو کب سے جو ہے نا کیلنڈر بنایا جائے۔ کسی صحابی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا شرف، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اس سے شروع کیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تب سے کیا جائے، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی جانب سے احسان ہے، اس دن سے شروع کیا جائے، کہا کہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی، فتح کے دن سے ہم کریں گے، فتح مکہ ہو گئی، فرمایا کہ نہیں۔ بہت ساری رائے سارے صحابہ نے الگ الگ رائے دی۔ ایک صحابی نے رائے دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس دن سے ہم سال کا آغاز کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے، ہجرت جو ہے نا ہجرت کی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم کو ملی ہے۔ ہم امت کا یہ کانسیپٹ بنانا نہیں چاہتے، امت کا یہ تصور بنانا نہیں چاہتے کہ کوئی چیز ملے گی تو ہم خوش ہو جائیں گے، کسی چیز کے ملنے کے اوپر ہم اپنی تاریخ اور رقم نہیں کریں گے، ورنہ امت کا کانسیپٹ بنے گا کوئی چیز ملے تو ہی فائدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ تو ملی ہوئی چیز ہے، یہ تو احسان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ہے، ملی ہوئی چیز ہے، یہ تو احسان ہے۔ فتح مکہ ہے تو ملی ہوئی چیز ہے، تو احسان ہے۔ اور ہجرت کے اندر کانسیپٹ یہ بنے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے سب کچھ لگا دیا، تو اس کو ہجرت کے دن سے ہم شروع کریں گے تاکہ امت قیامت تک آئے گی، ان کا کانسیپٹ بنے گا، تصور بنے گا، خیال بنے گا کہ اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ محرم کے دن سے شروع ہوگی ہماری تاریخ، تو مسلمانوں کا کانسیپٹ بنے گا کہ اصل تو قربانی دینا اصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے، ہجرت سے ہم شروع کریں گے۔ ہجرت کیا ہے؟ یہ قربانی ہے، اور سب سے بڑی قربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی، سب کچھ نشاور کر دیا۔ اپنا ملک کون چھوڑتا ہے، اپنا گھر کون چھوڑتا ہے، اپنا گاؤں کون چھوڑتا ہے؟ لوگ کمانے کے لیے برسوں باہر چلے جاتے ہیں، لیکن آخر میں کہاں پر آ جاتے ہیں؟ اپنے گاؤں میں آ جاتے ہیں۔ ملک کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، صحابہ کرام نے ملک نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو بناؤ تاکہ مسلمانوں کا کانسیپٹ بنے قربانی دینے کا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اسلام کے لاجک نہیں ہے کہ تم خوشیاں مناؤ اور خوشیوں کے ساتھ تم 2022 کو الوداع کرو، اور خوشیاں مناؤ اور 2023 کو تم ویلکم کرو۔ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ کل 2022 جا رہا ہے، پوری رات رو کہ اللہ ہم نے پورے سال کیا کیا ہے، پورے سال میں تیری کتنے نمازوں کے لیے مؤذن نے ہم کو آوازیں دی، رمضان پورا گزر گیا اور کیا کیا احکامات ہم پر وارد ہونے سمجھے کتنے کوتاہی ہو چکی ہے، اس پر رو، اور 2023 کے لیے عزم مصمم کرو کہ اللہ آئندہ سال آئے گا، ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ پوری ادا کریں گے، داڑھی کو نہیں چھیلیں گے، اور اپنے رہن سہن اٹھنے بیٹھنے کے اندر پوری شریعت کو ہم فالو کریں گے۔ ایسے عزم کے ساتھ 2023 کو جو ہے ویلکم کریں گے۔ یہ لوگ جاتے ہیں، بیچوں پر جاتے ہیں، ساحل پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ہوٹلوں میں جا کر رنگینیں منائی جاتی ہے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سمندر کی موجیں اس کو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے۔ انہی موجوں کو اگر اللہ تعالیٰ کھول دے گا تو سارے کے ساری بستیاں تباہ ہو جائے گی۔ سنامی ہم نے دیکھا ہوا ہے، کوئی باندھ کام نہیں آئیں گے۔ 5-6 سال پہلے سعودی عربیہ سے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، بہت وائرل ہوا تھا وہ، کہ ایک شادی کے اندر مرد اور عورتیں آپس میں ناچ رہے، ساتھ میں ناچ رہے ہیں، اور زمین دھس گئی، سارے کے سارے لوگ دفن ہو گئے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2022 کی رات کے اندر، آخری رات کے اندر، ہم شباب کباب
اور اپنی رنگینوں کے اندر مست ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، زمین دس جائے، زلزلہ آ جائے اور ہم ختم ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ہم شراب کباب کے اندر مر جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائی دوست بزرگوں، تو یہ جو دنیا کے آقا بنے ہوئے ہیں ان کا فارمولہ ہے اسلام کو ختم کرنے کا۔ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ، اور بہت نقصان کیا مسلمانوں کا، حد سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان کیا، اتنا خون ان لوگوں نے بہایا ہے۔ بے حیائی کو عام کرو، اسلام ختم ہو جائے گا، ان کا فارمولہ ہے۔ لیکن پھر یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کرنا آسان نہیں ہے، مسلمان عورتوں کے اوپر سے دوپٹوں کو چھیننا آسان نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر سے جو ہے مسلمانوں کے اندر بے دینی کو پھیلانا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی تعلیم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی پوری زندگی ان کے سامنے، ان کے اندر بے دینی کیسے لا سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو ان کے رب کے ساتھ کانٹیکٹ کو ختم کر دو، ان کو بدگمان کر دو اپنے خدا سے، اس لیے بدگمانی ختم کر دے۔ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اس طریقے سے وضو کر کے مسجدوں کے اندر پہلی صف کے اندر نہیں بٹھا دیتا ہم کو۔ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ سے جب مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو بھائی دوست بزرگ کو جو کچھ کہا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔